بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی تدریس میں ہم آج فعل مضارع کو پڑھیں گے۔ فعل مضارع کیا ہوتا ہے، اس کانسیپٹ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اردو اور انگریزی کے برعکس، جس میں فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل ہوتا ہے، باقی زبانوں میں ماضی ہوگا، حال ہوگا، مستقبل ہوگا، عربی زبان میں صرف دو ہی افعال ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ تو ماضی تو وہی ماضی ہے جو اردو میں ماضی ہوتا ہے، جو انگریزی میں ماضی ہوتا ہے۔ مضارع اصل میں کیا ہے؟ بیک وقت فعل حال اور فعل مستقبل کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ جملے کی تالیف کے اوپر ہوتا ہے، یہ بعض دیگر الفاظ کے اوپر ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہم یہ متعین کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ فعل مضارع جو ہے مستقبل کا فائدہ دے رہا ہے یا یہ حال کے مفہوم کے لیے خاص ہے۔ اس کی مثالیں جب ہم پڑھیں گے تو وہ واضح ہو جائیں گی، لیکن عام حالات میں ضابطہ یہ ہے کہ جس وقت صوفہ کے الفاظ یا سین زبر سا یہ لگے ہوئے ہوں گے، جیسے قرآن مجید میں ہے نا سیقول السفہاء، دوسرے سپارے کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے سیقول السفہاء، کہ بے وقوف یہ کہیں گے، تو وہاں پر کہیں گے مراد لیا جائے گا۔ سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، تو صوفہ اور سین زبر سا یہ دونوں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اب فعل مضارع جو ہے وہ مستقبل کے لیے خاص ہو گیا ہے، ورنہ عام حالات میں اس سے مراد حال ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات تالیف کلام ایسی ہوتی ہے، جملے کی جو ساخت اس طرح ہوتی ہے کہ سین زبر سا یا صوفہ نہیں لگا ہوا ہوتا، پھر بھی فعل مضارع جو ہے وہ مستقبل کے معنی دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تصور ذرا مختلف ہے عام زبانوں سے، اس لیے میں نے تھوڑا اس کو واضح کیا ہے کہ عام زبانوں کے برعکس کہ جن میں فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل تینوں پائے جاتا ہے، عربی زبان میں فعل ماضی ہوتا ہے یا فعل مضارع ہوتا ہے، اور فعل مضارع کے اندر بیک وقت حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی ایک جملے میں تو بیک وقت حال اور مستقبل نہیں ہوتا، لیکن جنرل جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ دونوں ہی زمانوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اچھا، ہم شروع وہیں سے کریں گے جہاں سے ہم نے ماضی کو پڑھا تھا کہ فعل وہ بامعنی کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور تین زبانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ماضی ایک زمانہ ہوتا ہے، حال ایک زمانہ ہوتا ہے اور مستقبل ایک زمانہ ہوتا ہے، اور ہم یہ ابھی دیکھ چکے ہیں کہ فعل مضارع کے اندر بیک وقت فعل حال بھی ہوتا ہے اور فعل مستقبل بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اسٹرکچر کیا ہوتا ہے جملہ فعلیہ کا؟ یعنی ہم نے جملہ اسمیہ بھی پڑھ لیا، ہم نے جملہ فعلیہ بھی پڑھ لیا۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو کسی فعل سے شروع ہوتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ماضی میں اور مضارع میں اسٹرکچر تو ایک ہی رہے گا۔ ماضی کے حوالے سے چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ماضی کا، فعل ماضی کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، کتب الولد الدرس۔ جملہ کیا ہے؟ کتبہ، لڑکے نے لکھا۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب اس طریقے سے فعل آتا ہے تو اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے، یعنی یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، یعنی واحد اور مذکر ہے اور غائب ہے، تو یہ ہم اس صیغے کو سمجھتے ہیں۔ تو اس میں ہوا کی ضمیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے موجود ہے، اس نے لکھا۔ اور یہاں پر یہ جو اس ہے، یہ جو ہوا ہے، اس کو ہم نے آگے کھول دیا، فاعل کو بیان بھی کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ الولد، یعنی لڑکے نے لکھا۔ کیا لکھا؟ یعنی مفعول کیا ہے؟ الدرس، سبق لکھا اس نے۔ ٹھیک ہے، مضارع میں یہ ہوگا کہ کتب کی جگہ یکتبو آ جائے گا، باقی وہی اسٹرکچر رہے گا۔ الولد یعنی فاعل ہے اور الدرس مفعول ہے۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گا، وہ حالت رفیع میں ہوگا، اور مفعول کے اوپر جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ زبر آئے گا اور وہ حالت نصبی کے اندر ہوگا۔ اچھا، اب فعل مضارع کیا ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ہم نے ماضی کی جو صیغے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جو ماضی کے صیغوں کی گردان ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم یاد دہانی بھی اس سے حاصل کر لیتے ہیں دوبارہ اسے پڑھ کے، اور فعل مضارع کو سمجھنا آسان بھی ہو جائے گا۔ تو ایک نظر اس چارٹ کے اوپر ڈال لیجئے۔
یہ اسٹرکچر وہی ہے کہ پہلے جو کالم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ غائب ہے، مخاطب ہے، یہ متکلم ہے. پھر مذکر مؤنث کیا ہے دوسرے کالم میں یہ پتہ چل رہا ہے. پھر اگلے 3 کالم جو ہے عددی حیثیت کو بیان کر رہے ہیں کہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. تو اب ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. طریقہ وہی ہے کہ دائیں سے بائیں کی طرف اسے پڑھتے ہیں. کتبا کتبا کتبو، ایک لڑکے نے لکھا، 2 لڑکوں نے لکھا، بہت سارے لڑکوں نے یا بہت سارے آدمیوں نے لکھا. مؤنث ہو جائے گا کتبت، کتبتا، کتبنا. اچھا اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں. اب مخاطب ہو گیا، یہ غائب تھا. کتبتا، کتبتما، کتبتم، یعنی تم ایک مرد نے لکھا، تم 2 مردوں نے لکھا، تم بہت سارے مردوں نے لکھا. مؤنث میں کیا ہوگا؟ کتبتی، تم ایک خاتون نے لکھا. کتبتما، تم 2 خواتین نے لکھا. کتبتنا، تم بہت ساری خواتین نے لکھا. اور جو متکلم ہے اس میں تثنیہ اور جمع ایک ہی ہوتا ہے اور واحد جدا ہوتا ہے. تو واحد ہوگا کتبتو اور تثنیہ اور جمع ایک ہی ہوگا کتبنا، اور مذکر مؤنث میں بھی اسی طرح رہتے ہیں. تو آپ اس میں غور کیجئے، جو اصل تبدیلی ہو رہی ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ شروع میں نہیں ہو رہی. وہ کتبہ جو اصل ہم فعل کہتے ہیں، واحد مذکر غائب، وہ اصل فعل ہوتا ہے، وہ اصل روٹ کا لفظ ہوتا ہے. اس روٹ میں تبدیلی ہو رہی ہے. جتنے بھی اضافے ہو رہے ہیں کتبے میں ہو رہے ہیں. تو کتبہ کے آخر میں تبدیلی ہو رہی ہے. کہیں الف آ رہا ہے، کہیں پر واو آ رہا ہے، کہیں پر نون آ رہا ہے، کہیں پہ تم کی ضمیر گویا کہ لگ رہی ہے، کہیں پہ تما اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کہیں پہ نا اضافہ ہو رہا ہے، کہیں پہ تو کا اضافہ ہو رہا ہے. تو ساری تبدیلیاں آخر میں آ رہی ہیں. اب ہم جب اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھیں گے تو اب ہم کمپیریزن کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ماضی اور مضارع میں فرق کیا ہوتا ہے. وہی سارے صیغے یہاں موجود ہیں، فعل بھی وہی ہے کتبہ کا. اس میں آپ نوٹ کیجئے کہ اوپر جو ہے وہ سب ماضی ہے اور نیچے جو چارٹ بنا ہوا ہے وہ مضارع کا ہے. مضارع کے چارٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ اصل میں شروع میں آ رہی ہے، اور شروع کے جو اصل زمانی تبدیلی آ رہی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کیا اصل میں یہ ہے. اور اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی مضارع کی شروع میں یا تو یہ آئے گا، یا الف آئے گا، یا نون آئے گا، یا تے آئے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یکتبو سے شروع ہو رہا ہے. اصل لفظ ہے یکتبو. اور یکتبانی، یہ الف نون جو آیا ہے اصل میں یہ عددی حیثیت میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ تبدیلی جو آ رہی ہے عددی حیثیت میں آ رہی ہے. الف نون آپ کو پتا ہے تثنیہ کی علامت ہوتا ہے، اور یکتبونا واو نون آپ کو پتا ہے کہ جمع کی علامت ہوتی ہے. تو اصل میں شروع میں تبدیلی نہیں آئی. شروع میں جو چیز مضارع کو بتا رہی ہے وہ یہی ہے، یکتبو، یکتبانی، یکتبونا. شروع میں تبدیلی یعنی صرف یہ بتا رہا ہے، یہ ایک لفظ کیا بتا رہا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ غائب ہے اور مذکر ہے. گویا کی نشانی ہے. آپ اسے غور کیجئے، یہ جو آ رہا ہے وہ بتا یہ رہا ہے کہ غائب ہے اور مذکر ہے. اب غائب مؤنث میں آپ دیکھیے کہ شروع میں تے آ جائے گا، تکتبو، تکتبانی. اور تھوڑا سا یہ قاعدے کے خلاف ہو رہا ہے، یکتبنا. یہاں پہ یہ آیا ہے جمع کے لیے، لیکن کیوں آیا ہے اس کی بھی وجہ آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گی. تو یکتبنا آئے گا جب خواتین کے متعلق ہم بات کریں گے کہ وہ بہت ساری خواتین لکھتی ہیں. یعنی مطلب کیا ہے؟ اس ایک خاتون نے لکھا، ان 2 خواتین نے لکھا، ان بہت ساری خواتین نے لکھا. اچھا اس کے بعد ہم غائب سے مخاطب کی طرف بڑھنا ہے، یعنی سیکنڈ پرسن کی طرف بڑھنا ہے. اس میں مذکر کی نشانی ایک دفعہ پھر تے ہوگی. تکتبو، تم نے لکھا. تکتبانی، تم 2 مردوں نے لکھا. تکتبونا، تم بہت سارے مردوں نے لکھا. اور پھر مؤنث میں ہم آئیں گے تو تکتبینا، یعنی اس میں یہ نون آ جائے گا. وہاں کیا تھا؟ تکتبو تھا، اور مؤنث میں ہو جائے گا تکتبینا. اور 2 ہو جائیں گے، 2 خواتین ہیں تکتبانی، اور بہت ساری خواتین ہیں تو تکتبنا. ٹھیک ہے نا، تکتبنا آ گیا. یہی سبب تھی، اس تکتبنا کی وجہ سے غائب کے اندر یکتبنا واپس آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیجئے. اس کے بعد متکلم کا کیا ہوگا؟ وہ الف ہوگی، اس کی نشانی اکتبو. اور مؤنث میں بھی اکتبو.
اور جب اس وقت ہم جمع کی طرف جاتے ہیں تو مذکر ہو یا مؤنث ہو، متکلم میں ایک ہی چیز رہے گی، نکتبو 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 نکتبو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آپ شاید تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہوں، یہ سمجھ رہا ہوں کہ مشکل کام ہے، اسے یاد کیسے رکھیں گے؟ یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ عربی باقاعدہ پڑھیں گے انہیں آہستہ آہستہ ممارست سے، پریکٹس کرنے سے خود ہی آ جاتی ہیں چیزیں. یعنی یہ برسہ برس میں آدمی جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آ جاتی ہیں. ہم جس مقصد سے پڑھ رہے ہیں، اصل مقصد کیا ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید، جو میرے ذہن میں ٹارگٹ تھا کہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے، اور جو لوگ ذوق رکھتے ہیں وہ کیا کریں کہ قرآن مجید کی ساری وکیبلری و زبانی یاد کر لیں. میں نے علوم اسلامیہ کا طالب علم بننے سے پہلے اصل میں خود یہی کام کیا تھا. قرآن مجید کے 1500 الفاظ ہیں، وہ زبانی یاد کیے تھے. اس وقت مجھے عربی بھی نہیں آتی تھی، اس وقت میں علوم اسلامی کا کوئی باقاعدہ طالب علم بھی نہیں تھا، لیکن 1500 الفاظ میں نے زبانی یاد کر لیے تھے. اس کے نتیجے میں یہ حیرت انگیز فرق مجھے ہوا تھا کہ قرآن مجید جب میں پڑھتا تھا تو مجھے سمجھ میں آ جاتا. نماز میں پڑھتا تھا یا نماز میں کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو جو امام صاحب پڑھتے تھے وہ بھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا. تو اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوگ اس طریقے پہ یاد کریں، کیونکہ دیکھیے عربی کی زبان آپ سیکھ بھی لیں، ویکیبلری تو آپ کو بہرحال یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اصل قرآن تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ویکیبلری یاد کرنے سے. گرامر اصل میں اضافی طور پر مددگار ہوتی ہے. اصلا گرامر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے جس وقت آپ عربی زبان میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں یا اس سے بولتے ہیں، تو پھر قواعد کی رعایت بہت ضروری آتی ہے. اسی لیے جس طرح میں پڑھا رہا ہوں، جس پیٹرن پہ میں پڑھا رہا ہوں، اس میں مجھے اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں پوری طرح وہ اپنی گرفت میں آپ لے پا رہے ہیں یا نہیں لے پا رہے ہیں. اصل میں آپ کا تعارف ہو رہا ہے. اور جس وقت آپ ووکیبلری کی طرف جائیں گے، قرآن مجید کی طرف آپ جائیں گے، تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ جو نون سے چیزیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں، نانو سے، تو یہ اصل میں جمع کی ہی کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ متکلم کی کوئی چیز ہوتی ہے. اور الف جہاں پہ آ رہا ہوتا ہے شروع میں، تو انا، تو اکتبو، تو یہ اصل میں کوئی متکلم سے ریلیٹڈ ہی چیز ہے. تو یہ اصل میں آپ کو یاد کرنے میں سہولت ہوگی. تو میرا مقصد آپ لوگوں کو متعارف کرانا نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو امید یہ کہ چیز آہستہ آہستہ سیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.